پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس میں بڑا بریک تھرو، 2 خواتین زیر حراست، ہنی ٹریپ سے شوٹرز تک نئی کڑیاں۔ تحقیقات میں اہم موڑ، اب تک کیا کچھ سامنے آیا، آئیے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس میں تحقیقات نے ایک اہم موڑ لے لیا ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں قتل ہونے والے عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں اب تک صرف ایک نہیں بلکہ 2 خواتین کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پولیس تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں خواتین نے مبینہ طور پر شوٹرز گینگ کے مختلف مراحل میں معاونت کی، جبکہ ان کے موبائل فون سے اہم ڈیجیٹل شواہد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کیس کے پس منظر کی اگر بات کروں تو چند روز قبل گلبرگ میں نامعلوم حملہ آوروں نے عبداللہ طاہر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ تحقیقات کے آغاز سے ہی پولیس اس سوال کا جواب تلاش کر رہی تھی کہ حملہ آوروں کو مقتول کی لوکیشن اور معمولات کی اتنی درست معلومات کیسے ملی۔ اسی دوران تفتیشی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ملزمان نے عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کو مبینہ طور پر ہنی ٹریپ کیا تاکہ مقتول کی روزمرہ نقل و حرکت اور سیکیورٹی سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں۔ پولیس تفتیشی ذرائع کے مطابق عبداللہ طاہر کو ٹارگٹ کرنے کا مبینہ منصوبہ 2 خواتین کی معاونت سے مکمل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی خاتون وہ ٹک ٹاکر تھی جس نے مبینہ طور پر ڈرائیور سے رابطہ کیا، جبکہ دوسری خاتون نے اسے اس کام کے لیے مبینہ طور پر ہائر کیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق دونوں خواتین مختلف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے شوٹرز گینگ سے رابطے میں رہیں اور کارروائی کے دوران مبینہ طور پر معلومات کا تبادلہ کرتی رہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں ٹک ٹاکر خاتون نے مبینہ طور پر اعتراف کیا ہے کہ اس نے عبداللہ طاہر اور ان کے ڈرائیور کی لوکیشن شوٹرز تک پہنچائی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ اس وقت مقتول کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں۔ اس دعوے کی سرکاری سطح پر آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی، تاہم پولیس نے دونوں خواتین کے موبائل فونز قبضے میں لے کر فرانزک کے لیے بھجوا دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فون سے متعدد تصاویر، کال ریکارڈ، چیٹس اور دیگر ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا، تاہم فرانزک ماہرین حذف شدہ معلومات ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کال ہسٹری، چیٹ ریکارڈ، لوکیشن ڈیٹا اور سوشل میڈیا سرگرمیوں سے اس قتل کی منصوبہ بندی، رابطوں اور ممکنہ ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیر حراست دوسری خاتون پشتو زبان پر عبور رکھتی ہے، جس پہلو کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب آگے کیا ہوگا؟ فی الحال مبینہ شوٹرز پولیس کی گرفت سے باہر ہیں، تاہم مختلف شہروں میں پولیس چھاپے مار رہی ہے اور تحقیقات کا اگلا مرحلہ فرانزک رپورٹ اور ڈیجیٹل شواہد پر منحصر ہوگا۔ اگر موبائل فون سے اہم ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے تو کیس میں مزید گرفتاریاں، نئے کرداروں کی نشاندہی اور اہم انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔ مزید وائرل، ٹرینڈنگ اور ویریفائڈ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز۔